بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پر ہے؟ آپ حج کرتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، آپ کی عزاداری، آپ کی عبادتیں، ان سب کی قبولیت کا دار و مدار نماز کی قبولیت پر ہے، کیونکہ امام معصوم فرماتے ہیں ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت ردت ما سواہا۔ اگر انسان کی نماز قبول ہو جائے تو باقی تمام اعمال قبول ہو جائیں، لیکن اگر خدا نخواستہ انسان کی نماز رد ہو جائے تو اللہ انسان کے باقی اعمال کی جانب توجہ ہی نہیں کرتا۔ اور نماز کی قبولیت کا دار و مدار دل کے حاضر ہونے اور توجہ پر ہے، یعنی اگر نماز میں دل حاضر نہ ہو اور توجہ اللہ کی جانب نہ ہو تو اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں، اور نماز بارگاہ الہی کے لائق ہی نہیں رہتی اور قبول ہی نہیں ہوتی، جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں احادیث میں بیان ہو چکا ہے۔ البتہ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب جبکہ انسان کی پوری زندگی کی زحمتوں کی قبولیت اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار نماز میں دلی توجہ پر ہے، اور یہ دلی توجہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی چابی کی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان چاہے تو اس سے جنت کے دروازے کھول سکتا ہے، اور چاہے تو جہنم اور ناکامی کے دروازے کھول سکتا ہے۔ تو ایک مومن اور عقل مند انسان اس توجہ کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز میں اس توجہ کو انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکے۔ عبادات میں دل کے حاضر نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کا ذہن بکھرا ہوا ہوتا ہے اور دل میں مختلف خیالات کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ کبھی یہ کیفیت باہر کی چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یعنی ہمارے حواس، آنکھ، ناک، کان وغیرہ اس میں کردار ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب انسان عبادت کے دوران کوئی آواز سنتا ہے تو اس کا ذہن فوراً اسی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر وہی آواز اندرونی خیالات اور سوچوں کا سلسلہ شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد انسان کا وہم اور خیال ایک شاخ سے دوسری شاخ پر کودنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر نظر کسی چیز پر پڑ جائے تو وہ بھی ذہن کو منتشر کر دیتی ہے اور خیال ادھر سے ادھر بھٹکنے لگتا ہے۔ یہی حال باقی حواس کا ہے۔ کوئی بھی چیز محسوس ہو جائے تو اس سے نئے نئے خیالات جنم لینے لگتے ہیں، اور انسان کا دل عبادت سے ہٹ کر کہیں اور پہنچ جاتا ہے۔ ان مسائل کا علاج اگرچہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ظاہری اسباب کو ختم کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر انسان کسی اندھیرے کمرے میں یا کسی تنہائی کی جگہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے، نماز کے دوران آنکھیں بند رکھے اگر اس سے کنسنٹریشن پیدا ہوتی ہے، یا ایسی جگہ پر نماز پڑھے جہاں نظر بار بار ادھر ادھر نہ جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ طریقہ اصل رکاوٹ کو ختم نہیں کرتا، نہ ہی جڑ سے مسئلے کو مٹاتا ہے، کیونکہ اصل مسئلہ تو خیال کے بھٹکنے کی قوت ہے جو ایک معمولی سی چیز کو پکڑ کر اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ اور کبھی دل کا بکھراؤ اور حضور قلب کی رکاوٹ باہر کی چیزوں سے نہیں بلکہ انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے، اور مجموعی طور پر اس کی دو بڑی جڑیں ہیں جن کی طرف زیادہ تر مسائل لوٹتے ہیں۔ پہلی وجہ خود خیال کی بے قابو اور آوارہ طبیعت ہے۔ خیال ایک ایسا پرندہ ہے جو تیزی سے اڑتا ہے، ہر وقت ایک شاخ سے دوسری شاخ، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتا رہتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف دنیا کی محبت یا مال و دولت کی طرف توجہ کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شخص دنیا سے کنارہ کش ہو وہ بھی اس پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ دل کے بکھراؤ کی دوسری اندرونی وجہ دنیا کی محبت اور اس سے دل کا لگاؤ ہے۔ یہ تمام گناہوں کی جڑ اور اندرونی بیماریوں کی بنیاد ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو انسان کے اس روحانی سفر میں رکاوٹ بنتی ہے اور مصیبتوں کا سرچشمہ ہے۔ جب تک دل دنیا میں پنسا رہے گا اور اس کی محبت میں ڈوبا رہے گا، تب تک دل کی اصلاح کا راستہ بند رہے گا اور انسان پر سعادت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ اب آتے ہیں پہلی وجہ کی جانب کہ خود خیال اور سوچ کے بے قابو ہونے اور آوارہ طبیعت کا علاج کیسے کیا جائے۔ خیال کو قابو میں کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ انسان اس عادت کے خلاف عمل کرے، یعنی جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے سے خود کو اس بات کے لیے تیار کرے کہ اپنے خیال کو نماز کے اندر ہی روکے رکھے گا۔ جیسے ہی اس کا خیال بھاگنے لگے فوراً اسے واپس لے آئے۔ نماز کے ہر عمل میں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، اذکار میں اپنے دل و ذہن کی حالت پر نظر رکھے، اس کا جائزہ لیتا رہے اور اسے بے لگام نہ چھوڑے۔ البتہ ابتدا میں یہ کام بہت مشکل محسوس ہوگا،
لیکن اگر انسان مسلسل توجہ، محنت اور مشقت کرتا رہے تو آہستہ آہستہ خیال قابو میں آنا شروع ہو جائے گا۔ البتہ انسان یہ توقع نہ رکھے کہ شروع ہی میں پوری نماز میں مکمل توجہ حاصل ہو جائے گی، یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ کام تدریج، صبر اور مستقل مزاجی سے حاصل ہوگی۔ شروع میں شاید نماز کے صرف ایک چھوٹے سے حصے میں ہی دل حاضر رہے، لیکن اگر انسان سنجیدگی سے کوشش کرتا رہے اور خود کو اس کا محتاج سمجھے تو رفتہ رفتہ بہتری آتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے خیال اور وہم پر قابو پانے لگتا ہے اور نماز کے زیادہ حصے میں اپنے ذہن کو اپنے اختیار میں رکھ سکتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ مایوسی کمزوری اور ناکامی کی جڑ ہے، جبکہ امید کی ایک چمک انسان کو کمال اور سعادت کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اور مایوسی سے بچنے اور کوشش کرنے کی اصل چیز احساس ضرورت ہے، اور یہی چیز ہم میں بہت زیادہ کم ہے۔ ہمارے دل نے ابھی تک یہ مانا ہی نہیں کہ آخرت کی کامیابی کا اصل سرمایہ اور ہمیشہ کی زندگی کا سہارا نماز ہے۔ ہم تو نماز کو اپنی زندگی پر بوجھ سمجھتے ہیں، ایک زبردستی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ انسان کسی چیز سے محبت تب کرتا ہے جب وہ اس کے نتائج کو سمجھ لیتا ہے۔ ہم دنیا سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے فائدے کو محسوس کیا ہے، ہمارا دل اس بات پر یقین رکھتا ہے، اسی لیے ہمیں دنیا حاصل کرنے کے لیے نہ کسی نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی ترغیب کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہمیں آخرت کی زندگی پر یقین ہو جائے اور یہ احساس پیدا ہو جائے کہ عبادات، خاص طور پر نماز ہی وہاں کی اصل زندگی کا سرمایہ اور سعادت کا ذریعہ ہے، تو یقیناً ہم بھی اسی شوق اور جذبے کے ساتھ انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ہمیں اس میں نہ کوئی بوجھ محسوس ہوگا اور نہ تکن، بلکہ ہم دل کی خوشی سے اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ لیکن جو سستی اور بے دلی ہم میں نظر آتی ہے وہ دراصل ہمارے ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ اگر انبیاء اور اولیاء کی باتیں اور بزرگان کے دلائل ہمارے دل پر اثر کر جاتے تو ہمارا عمل اس سے کہیں بہتر ہوتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ شیطان نے ہمارے باطن پر قبضہ کر لیا ہے، ہمارے دل اور اندرونی حواس کو اپنے قابو میں لے لیا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں یا دینی نصیحتیں ہمارے دل تک پہنچے۔ اس لیے ہمارے کان سنتے تو ہیں مگر صرف ظاہری طور پر ان باتوں کا اثر دل تک نہیں پہنچتا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، یہ نصیحت اسی کے لیے ہے جس کے پاس زندہ دل ہو، جو توجہ سے سننے والا ہو۔ اب دوسری وجہ کا حل بیان کرتے ہیں جہاں پر انسان کے خیال کے بھٹکنے کی وجہ دنیا کی محبت ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کا دل اپنی فطرت کے مطابق جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی کو اپنا مرکز توجہ بنا لیتا ہے۔ اگر کسی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ اپنے محبوب کے بارے میں سوچ نہ سکے تو جیسے ہی وہ مشغولیت ختم ہو جاتی ہے دل فوراً اپنے محبوب کی طرف لپکتا ہے اور اسی سے جا لگتا ہے۔ لہٰذا اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب کو بدل دیں، دنیا کی جگہ اپنے دل میں اللہ کو جگہ دے دیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ معصومین علیہم السلام کی روایات پر غور و فکر کریں جس میں انہوں نے دنیا کو اپنا محبوب بنانے کی مذمت اور نقصانات بیان کیے ہیں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، اے احمد، اگر کوئی بندہ آسمان اور زمین والوں جیسی نماز پڑھے اور آسمان اور زمین والوں جیسے روزہ رکھے اور فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے بھی پرہیز کرے اور عبادت گزاروں جیسا لباس پہن لے، لیکن اس کے دل میں دنیا کی محبت کا ذرہ برابر بھی موجود ہو، یا لوگوں کو دکھانے کی خواہش ہو، یا نام اور شہرت کی چاہ ہو، یا عزت و مقام کی طلب ہو، یا دنیا کی زینت کی رغبت ہو، تو میں اس کے دل سے اپنی محبت نکال دیتا ہوں، اس کے دل کو تاریک کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ مجھے بھول جاتا ہے اور میں اس سے اپنی محبت کی مٹھاس بھی نہیں چکھنے دیتا۔ اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا ایک جسم کی طرح ہے جس کا سر تکبر، جس کی آنکھ لالچ، جس کی کان حرص، جس کی زبان ریاکاری اور دکھاوا ہے، اس کے ہاتھ خواہشات ہیں، اس کے پاؤں خود پسندی ہے، اور اس کا دل غفلت ہے، اور اس کا وجود فنا ہے، اور اس کا انجام زوال ہے۔ بس جو شخص دنیا
سے محبت کرتا ہے دنیا اسے تکبر اور خود بینی میں مبتلا کر دیتی ہے، جو اسے اچھا سمجھتا ہے اسے حرص اور لالچ میں ڈال دیتی ہے، جو اس کا طلبگار ہوتا ہے اسے طمع اور خواہشات میں گرفتار کر دیتی ہے، جو اس کی تعریف کرتا ہے اسے ریاکاری کا لباس پہنا دیتی ہے، جو اس کی طرف مائل ہوتا ہے اسے غرور اور خود پسندی میں مبتلا کر دیتی ہے، جو اس پر بھروسہ کرتا ہے دنیا اسے غافل کر دیتی ہے، جو اس کی ظاہری چیزوں کو پسند کرنے لگتا ہے دنیا اسے تباہ کر دیتی ہے، اور جو شخص دنیا کا مال جمع کرتا ہے اور بخل کرتا ہے اسے آخر کار جہنم کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کے حریص انسان کی مثال ریشم کے کیڑے کی طرح ہے، جو جتنا زیادہ اپنے گرد داغا لپیٹتا ہے اتنا ہی اپنی نجات سے دور ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر کار اسی میں گھٹ کر مر جاتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے، جتنا پیاسا انسان اسے پیتا ہے اتنا ہی اس کی پیاس بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسے ہلاک کر دیتی ہے۔ ان روایات اور اس طرح کے سینکڑوں روایات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی محبت تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے تو ایک سمجھدار انسان جو اپنی سعادت اور کامیابی چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ اس محبت کے درخت کو اپنے دل سے جڑ سے اکاڑ کر پھینک دے۔ اور دنیا کی محبت کو دل سے اکاڑنے کا عملی طریقہ یہ ہے کہ انسان اس کے خلاف عمل کرے، یعنی اگر اسے مال و دولت سے لگاؤ ہے تو کھلے دل کے ساتھ واجب اور مستحب صدقات دے تاکہ اس محبت کی جڑ کمزور ہو جائے۔ اور صدقہ دینے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہی ہے کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو کم کر دیتا ہے، اسی لیے مستحب ہے کہ انسان وہ چیز صدقہ کرے جسے وہ خود پسند کرتا ہو اور جس سے محبت کرتا ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ اور اگر کسی کو عزت، برتری یا لیڈرشپ کا شوق ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے برعکس عمل کرے، یعنی عاجزی اختیار کرے، اپنے نفس کو نیچا دکھائے تاکہ اپنے نفس کی اصلاح کر سکے۔ اے جوان، اگر تم ان امور کو انجام دینے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً تم نے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سب سے اہم قدم اٹھایا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔